توحید سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ. غلط فہمی کی جگہ ہم بھی لفظ اور بول سکتے ہیں. یہ جو بات بات پر کہیں ابو جہل سے بڑے مشرک ہیں، میں اب قرآن کی وہ آیات پیش کر رہا ہوں، شرق و غرب تک لے کے چلو. آج انہوں نے، ان کی تحریک نے جب سے یہ نکلی ہے، جو اسلوب ولیوں کے خلاف، نبیوں کے خلاف استعمال کیا ہے، یہ وہ سوچ ہے جو مکہ کے مشرکوں کی سوچ تھی. یہ وہ سوچ ہے جو اسلام کے ان اصلی مخالفین کی سوچ تھی. جس انداز میں انہوں نے رب کے امر، رب کے اذن، رب کے حکم کا مطلب لیا تھا، انہوں نے بھی وہی مطلب لے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ مماثلت رکھتے ہیں، تانے ہمیں دیتے ہیں. لیکن اگر وہ غصہ نہ کریں، آیات میں پڑھتا ہوں، کوئی غیر جانبدار بینچ بٹھا لو، فیصلہ کرے گا. رب کعبہ کی قسم ہے کہ جو رب کے ولیوں کے اذن کے مقابلے میں وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ والی آیت پڑھ رہا ہے، یہ وہ انداز ہے جو مکہ کے مشرکوں کا میرے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں انداز تھا. تم بھی حیران ہوگے، مشرک تو رب کی پارٹی بنتے ہی نہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ رب کی پارٹی بن کے سرکار سے ٹکرا رہے تھے. ہاں، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انعام ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 148 ہے. اس آیت کے اندر مشرکین مکہ کا ذکر ہے، اور جس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ٹکرا رہے تھے، اس کا بھی ذکر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے، پارہ 8واں ہے، سورہ انعام ہے، اور آیت نمبر سورہ انعام کی 148 ہے. خالق کائنات فرماتا ہے، سیقول الذین اشرکوا، محبوب میرے کچھ وقت کے بعد مشرک کہیں گے. کون کہیں گے؟ یہ ذہن میں رکھنا اگلی بات. اور مشرک کہیں گے. کیا جعلی توحیدی ہونے کا دعویٰ اس انداز کا اثر ابھارتے ہوئے کہ ہم رب کی پارٹی ہیں، یہ نبی خام خواہ میں عذاب سے ڈراتے پھرتے ہیں، ہم سب کچھ رب کی مرضی پہ کر رہے ہیں. یہ ان کی آواز. سیقول الذین اشرکوا، کچھ وقت کے بعد مشرک کہیں گے، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر رب چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر رب نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. مطلب کیا بنا؟ جو کرتے ہم تو رب کی مرضی پہ کر رہے ہیں. لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر رب نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. تو دوسرا مطلب کیا ہے؟ رب نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کیا. اور چاہا سے مراد اللہ کی رضا مراد لے رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے، یہ آیت میں آیا کہ ایسا کہیں گے، اور پھر کہہ بھی دیا انہوں نے، وہ بھی قرآن میں ہے. سورہ نحل کے اندر موجود ہے، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر رب چاہتا تو ہم رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرتے. اس نے چاہی نہیں، اس کی مرضی نہیں کہ اس کے سوا کسی کو پوجا نہ جائے. مرضی ہوتی تو ہم بالکل نہ پوچھتے رب کے سوا کسی کو. اس کی مرضی نہیں کہ صرف اسے پوجا جائے، اس کی مرضی ہم پوری کر رہے ہیں. معاذ اللہ کہ ہم اسے بھی، ہم اس کے سوا بتوں کو بھی پوجتے ہیں. یہ پہلے آیت اتری کہ ایسا کہیں گے. یہ وہ انداز ہے کہ قرآن کی خبر کا ذکر جو وعدہ تھا قرآن میں ہی آ گیا. پہلے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 148 میں ہے کہ وہ کہیں گے، اور سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 35 ہے، انہوں نے کہہ دیا، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرتے، ہم تو اس کی رضا ڈھونڈنے والے ہیں. اگر اس کی رضا نہ ہوتی بتوں کی پرستش میں، ہم بالکل نہ کرتے. ہم کرتے ہیں تو اس کی رضا کے مطابق کرتے ہیں. تو مطلب کیا تھا؟ سرکار سے کہتے تھے کہ تم ڈراتے ہو کہ بتوں کو سجدے مت کرو، رب ہمیں راضی ہے ہم پہ. اگر رب نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، تو کہ رب چاہتا ہے. دماغ دیکھو مکے کے مشرک کا، وہ سرکار سے ٹکراتے ہوئے رب کی پارٹی بن کے بول رہا ہے کہ رب کی رضا پر ہم ہیں. اگر رب نہ چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے؟ رب نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کیا ہے، اور اس بنیاد پر راضی ہم کر رہے ہیں رب کو. تم ہم سے جھگڑتے ہو اور ہم پر یہ الزام لگاتے ہو کہ ہمیں عذاب ہوگا. عذاب ہمیں کیسے ہوگا؟ معاذ اللہ، ہم تو رب کی رضا کے مطابق کام کر رہے ہیں.
یہ قرآن مجید کی 2 آیات دیکھو. اسی لیے ہی اگر اس کی تفصیل تھوڑی سی تفسیر ساوی سے تمہارے سامنے پیش کر دوں تو مزید وضاحت ہو جائے گی. جس وقت یہ سورہ انعام والی جو آیت ہے اس کی تشریح کے اندر وہ لکھتے ہیں ھذا اخبار من اللہ لنبیہ بما یقع منہم فی المستقبل، کہ یہ اللہ نے خبر دے دی ہے اپنے نبی علیہ السلام کو مشرکوں کی طرف سے کہ مستقبل میں وہ کیا کریں گے. وقد وقع کما حکاہ اللہ، اور جیسے رب نے کہا تھا ویسے ہی ہو گیا جس طرح کہ سورہ نحل میں موجود ہے. وَإِنَّمَا قَالُوهُ، انہوں نے یہ کیوں کہا؟ کیا جملہ؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا، یا یہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، یہ انہوں نے کیوں کہا؟ قرآن مجید کا اسلوب اس چیز کو واضح کر رہا ہے جس کو امام ساوی نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالُوا اِظْهَارًا لِقَوْنِهِمْ عَلَى الْحَقِّ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تم کہلاتے ہو حق پر ہم ہیں. مکہ کے مشرکوں نے کیا کہا؟ حق پر ہم ہیں معاذ اللہ. لا ارتضارا من ارتکاب حاصل القبائح، انہوں نے یہ جملہ بول کے کوئی معذرت نہیں کی کہ غلطی ہم سے ہو گئی یا شرک کرنا نہیں تھا کر بیٹھے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ رب نے چاہی نہیں نہ شرک کرنا، اگر چاہتا تو ہم نہ کرتے، تو چونکہ اس نے چاہا ہوا ہے اس واسطے ہم کر رہے ہیں، تو ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، ہم تو رب کی رضا پوری کر رہے ہیں. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے، اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے 2 آیات سامنے رکھنی پڑیں گی. چونکہ ہم اردو میں بولتے ہیں، پنجابی میں بولتے ہیں، اور قرآن عربی میں ہے، اور فرق زمین و آسمان کا ہے. ایک ہوتی ہے مشیت اور ایک ہوتی ہے رضا، ان دونوں میں فرق ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں فلاں کی یہ مشیت ہے تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی رضا بھی ہے، اور اردو میں استعمال ایسے ہی ہوتا. لیکن یاد رکھنا مشیت رضا میں فرق ہے، مشیت اور رضا میں فرق ہے. جہاں بھی مشیت ہو ضروری نہیں وہاں رضا بھی ہو. کبھی مشیت ہوتی ہے رضا نہیں ہوتی، اور کبھی مشیت بھی ہوتی ہے رضا بھی ہوتی ہے. پھر سنو، یہ توحید صرف سنی بیان کر سکتے ہیں، چونکہ رب کے لحاظ سے بیان کرنا ہے. رب کے لحاظ سے جو رب چاہے ہوتا ہے، جو رب چاہے ہوتا ہے، یہ ہے مشیت. اب چاہے کا یہ مطلب نہیں اردو والا چاہے ہے کہ جس سے پیار بھی ہو. جہاں مشیت ہو ضروری نہیں وہاں رضا بھی ہو. کبھی مشیت ہوتی ہے رضا نہیں ہوتی، اور کبھی مشیت بھی ہوتی ہے رضا بھی ہوتی ہے. جس شخص نے بدکاری کی ہے وہاں رب کی مشیت ہے مگر رضا نہیں ہے، اور جس نے نماز پڑھی ہے وہاں مشیت بھی ہے وہاں رضا بھی ہے. مشیت اور چیز، رضا اور چیز. اردو والے دونوں چاہنے سے ترجمہ کر دیں گے، لیکن کیونکہ اردو ہے، بے لسان عربی مبین نہیں ہے، اس واسطے قرآن عربی زبان میں اترا. تو مشیت ہو سکتا ہے رضا بھی ہو، اور ہو سکتا ہے رضا نہ ہو. جتنے برے کام ہیں وہاں پر رب کی مشیت ہے مگر رب کی رضا نہیں ہے. مشیت ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے آرڈر کے بغیر، اذن کے بغیر ہوا نہیں چلتی، پتہ نہیں چلتا، بندہ کیسے اٹھ کے اتنا بڑا کام کر بیٹھے. مشیت رب کی تھی تو ہوا، اور مشیت نہ ہوتی تو کبھی بھی نہ ہوتا. تو جہاں مشیت ہو ضروری نہیں وہاں رضا بھی ہو، اور جہاں رضا ہوتی ہے وہاں مشیت ضرور ہوتی ہے. اب اس صورتحال میں قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھ کے اس کی وضاحت کروں گا. ایک جملہ میرے رب نے خود بولا اور اسی سے ملتا جلتا مشرکوں نے بھی بول دیا. لیکن رب بولے تو سچ، مشرک بولے تو جھوٹ. یعنی ان کے لحاظ سے وہ جملہ کیا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ نے اسی سورہ انعام میں آیت نمبر 107 ہے، رب ذوالجلال نے خود فرمایا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 107. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ محبوب علیہ السلام کو حوصلہ دے رہا ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرے محبوب
پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے واحد کی گئی ہے. لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. ان مشرکوں کو دفع کرو, مٹی پاؤ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, چھوڑو ان کو, نہیں مانتے دفع ہو. اعرض عن المشرکین, اتنا دل محبوب ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہو, نہیں کلمہ پڑھتے, نہ پڑھیں. اعرض عن المشرکین, اعرض عن المشرکین, ان سے اعراض کرو, انہیں چھوڑ دو, جانے دو ان کو. اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لو شاء اللہ ما اشرکوا, لو شاء اللہ ما اشرکوا. محبوب تم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے, رب کا امر نہ ہوتا تو شرک کیوں کرتے؟ یہ جو شرک پھر بھی کر رہے ہیں, لو شاء اللہ ما اشرکوا, اگر رب کی مشیت نہ ہوتی تو شرک نہ ہوتا. رب کی مشیت نہ ہوتی تو شرک نہ ہوتا. اس کے آرڈر کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب لو شاء اللہ ما اشرکوا, اگر رب کی مشیت نہ ہوتی تو شرک نہ ہوتا. تو پتا چلا شرک کس سے ہو رہا ہے, شرک کس سے ہوا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کی مشیت سے ہوا ہے. اب یہ مشیت سے جو شرک ہوا ہے, رب نے خود آیت میں بیان کر دیا. یہاں یہ قول مشرکوں کا نہیں, یہ رب کا اپنا قول ہے. محبوب اعراض کرو مشرکوں سے, جانے دو ان کو. لو شاء اللہ ما اشرکوا, اگر رب کی مشیت نہ ہوتی تو شرک نہ ہوتا. آپ تبلیغ میں کوئی کمی نہیں, آپ نے حق ادا کر دیا ہے. یہ جاتے ہیں جہنم میں, جانے دو ان کو. لو شاء اللہ ما اشرکوا, اگر رب کی مشیت نہ ہوتی تو شرک نہ ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ ادھر یہ رب کا قول ہے اور کافروں نے بھی یہی استعمال کر لیا. کافروں نے بھی یہی بولا ہے لو شاء اللہ ما اشرکنا, اگر رب نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. چاہا ہے تو رب نے شرک کیا ہے, ہم نے شرک کیا ہے, رب نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کیا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا تھا, ہم نے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات کی جو ابتدائی قسطیں ہیں اس کے اندر اس کا جواب دیا تھا کہ اصل میں بات ایک ہے, رب کا ہے تو وہ فرمان جو سچا پکا ہے, اور اگر کافر وہی بات اپنی طرف سے کہیں تو اللہ تعالی اس کے بعد فرماتا کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم. اللہ بڑے جھوٹے ہیں, بہت بڑے جھوٹے ہیں, پہلے جھوٹوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں. اب جب جھوٹوں نے بات وہ کی ہے جو رب نے کی ہوئی ہے تو پھر جھوٹے کیوں ہیں؟ یہ تو رب نے کہا میرے محبوب اعراض کرو مشرکوں سے, لو شاء اللہ ما اشرکوا, اگر رب ذوالجلال نہ چاہتا تو شرک نہ کرتے. یہ رب نے خود کہا ہے, اور یہی کافروں نے بھی کہہ دیا ہے لو شاء اللہ ما اشرکنا, اگر رب نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. تو پھر یہ جھوٹے کیوں ہیں؟ رب سچا ہے یہی بات کر کے کہ میری مشیت تھی تو شرک ہوا ہے, مشیت نہ ہوتی تو شرک نہ ہوتا. کافر کہتے ہیں رب کی مشیت ہے تو شرک ہوا ہے, مشیت نہ ہوتی تو شرک نہ ہوتا. اللہ فرماتا ہے جھوٹے ہیں. تو ان ابو جہل کی پارٹی کو رب جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ وہی واردات جو آج انہوں نے کی, وہی واردات وہ کر رہے تھے. وہ ظالم رب کی مشیت کا لفظ بول کے رب کی رضا مراد لے رہے تھے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اللہ کی مشیت سے ہے, اور جو مشیت ہوتی ہے وہ رضا بھی ہوتی ہے. تو قرآن کہہ رہا تھا جھوٹ بولتے ہیں, جہاں مشیت ہے ضروری نہیں وہاں رضا بھی ہو. کبھی مشیت پر رضا ہوتی ہے, کبھی مشیت پر رضا نہیں ہوتی. مکہ کے مشرک جو شرک کر رہے تھے کہا یہ رب کی مشیت ہے, رب کی رضا نہیں ہے. ان کا دعویٰ تھا رضا ہے, اس لیے سرکار کے خلاف کر رہے تھے کہ ہم تو رب کی رضا والا کام کر رہے ہیں, ہم تو رب کی رضا پر ہیں اور تم رضا کے مخالف ہو. اب اللہ نے وہی جملہ بولا, صداقت ہے, وہی بات مشرکوں نے کی. رب نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ زمین و آسمان کا فرق کس بیس پر ہے کہ مشرک دھاندلی کر رہے تھے, وہ مشیت بمانا رضا لے رہے تھے, وہ مشیت اور رضا کو لازم و ملزوم بنا رہے تھے, وہ مشیت کو اللہ کی پسند کہہ رہے تھے,
وہ مشیت کو اللہ کی خوشنودی کہہ رہے تھے، وہ مشیت کا ترجمہ یہ کر رہے تھے رب راضی ہے تو ہم نے